نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. اتنی عظیم الشان عظیم النظیر فقید المثال اور اتنی خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر یہاں کے علماء کو، احباب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں. اللہ ان کے اس عمل کو اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اور ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے
اللہ نے جتنے بھی سچے نبی اس دنیا میں بھیجے، ہم سب پر ایمان لائیں اور تمام نبیوں کا یکساں احترام کریں۔ ہمارا دین یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انبیاء میں سے کسی نبی کی ادنیٰ سی توہین بھی کفر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمان ان کی ادنیٰ گستاخی کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ مانتے ہم سب نبیوں کو ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ تمام انبیاء میں سے کسی نبی کی مکمل زندگی اس نبی کی سیرت اور نبی کی زندگی کے حالات آج کسی کے پاس بھی محفوظ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی کے مکمل حالات آج عیسائیوں کے پاس محفوظ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات دنیا کی کسی کتاب میں محفوظ نہیں۔ یہ شرف اور یہ عظمت اور یہ امتیازی شان صرف میرے نبی کو حاصل ہے کہ ان کی زندگی کے مکمل حالات، ان کی پوری سیرت، زندگی کے شب و روز آج ہم مسلمانوں کے پاس محفوظ ہیں۔ کب پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، کس مہینے میں پیدا ہوئے، والدین کا نام کیا ہے، قبیلہ کون سا ہے، سب سے پہلے جس
لونڈی نے آپ کو دودھ پلایا، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کتنے دن دودھ پلائے؟ حلیمہ کیسے آئیں؟ کیسے میرے نبی کو اٹھایا؟ اونٹنی پہ کیسے بٹھایا؟ گھر لے کر کیسے گئیں؟ شام کا سفر کیسے کیا؟ بکریاں کیسے چرایا کرتے تھے؟ گھر میں کیسے آتے تھے؟ بیویوں سے سلوک کیا تھا؟ گھر سے کیسے باہر نکلتے تھے؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کون سا قدم پہلے رکھتے تھے؟ نکلتے ہوئے کون سا قدم پہلے باہر نکالتے؟ سواری پہ سوار ہوتے تو اس کا انداز کیا تھا؟ پھر دعا کون سی پڑھتے تھے؟ نماز کیسے پڑھی؟ جنگ کیسے کی؟ فاتح کیسے بنے؟ پیٹ پہ پتھر کیسے باندھے؟ شادی کیسے کی؟ سسر داماد کے ساتھ سلوک کیا تھا؟ رات سوتے کیسے تھے؟ سوتے ہوئے کون سا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے تھے؟ رخ کیا ہوتا تھا؟ میرے نبی حجامت کیسے کرواتے تھے؟ ناخن کیسے اتارتے تھے؟ چھوڑو لوگو، میرا نبی اپنا پاؤں مبارک جوتی میں کس طرح ڈالا کرتا تھا؟ ایک ایک لحظہ میرے نبی کی سیرت کا، ایک ایک لحظہ میرے نبی کی زندگی کا آج حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا ہے۔ کسی نبی کی سیرت محفوظ ہو نہیں ہے۔ میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں، آج اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات دنیا والوں کو معلوم ہیں، آپ میں اہل علم لوگ موجود ہیں، میں بیان کرتا چلا جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیں گے کہ میں کس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے جو حالات آج محفوظ ہیں، مریم کیسے کھڑی تھی، جبریل کیسے آیا تھا، مریم نے پناہ کس طرح طلب کی تھی، جبریل نے جواب میں کیا کہا تھا، پھر اس نے پھونک ماری، یہ امید سے ہو گئیں، یہ مشرق کی جانب گئیں، درخت کے نیچے بیٹھیں، متو قبلہ حاضہ کہا اور رب نے خشک درخت سے کھجوریں گرانا شروع کر دیں، پھر چشمہ جاری ہوا، اٹھا کے لائیں، قوم نے کیا کہا، عیسیٰ گود میں بولے، کیا بولے، معجزے کیا عطا ہوئے۔ آج حضرت عیسیٰ کی زندگی کے کچھ حالات اگر دنیا والوں کو معلوم ہیں تو یہ سب ہمارے قرآن کی مہربانی ہے۔ عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کی زندگی کے حالات ان کے پاس محفوظ نہیں ہیں، یہ قرآن نے مہربانی کی کہ یہ حالات بتائے۔ میں کوئی چبھتی ہوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس مجمع میں، اور ایک داعی کو چبھتی ہوئی بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ داعی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں سننے والوں کے لیے شفقت کا مادہ موجود۔ اللہ کرے کوئی نیا آدمی آیا ہے تو ہماری بات کو سمجھ جائے، وہ رائے راست پہ آ جائے۔ داعی کا اصل کام یہ ہوتا ہے، میں اشارہ کروں گا، پڑھے لکھے لوگوں میں کھڑا ہوں، کوئی جاہلوں میں نہیں کھڑا ہوں، آپ پھر آپ کی داد مجھے بتائے گی کہ آپ میری ضرب کو سمجھ گئے ہیں کہ میں نے ضرب کہاں لگائی ہے۔ عیسائیوں کے پاس اپنے نبی کی سیرت کے لیے
کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مواد نہیں ہے ان کے پاس، کیا بیان کریں گے؟ سیرت محفوظ ہی نہیں، حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، ان کی بیوی کوئی نہیں، ان کے بچے کوئی نہیں، ان پہ موت نہیں آئی، کیا رہنمائی دیں گے قوم کو اور لوگوں کو؟ عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت پر کہنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں، کچھ بھی موجود نہیں۔ اس لیے عیسائیوں کی مجبوری ہے کہ وہ 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح منائیں، یہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کے پاس سیرت پہ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہر سال 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، تالیاں پیٹتے رہتے ہیں۔ میری مجبوری نہیں کہ میں ہر جلسہ میلاد پہ کروں، میری مجبوری نہیں کہ میں ہر کانفرنس ولادت پہ کروں۔ عید میلاد منانا میری مجبوری نہیں ہے، میرے پاس تو اپنے پیغمبر کی سیرت کا ایک ایک لحظہ محفوظ ہے، میں اسے ساری زندگی بیان کرتا رہوں تو میرے نبی کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ نے صرف ولادت کی طرف قوم کو لگایا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں کوئی چبھتی ہوئی بات نہیں کہوں گا، لیکن جو دوسرے طبقے کے احباب اور نوجوان اور پڑھا لکھا طبقہ یہاں آیا ہے، خدا کے لیے میں انہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ ہر جلسہ میلاد پر، ہر جلسہ ولادت پر نبی پاک پیدا ہوئے تھے، آپ کی پیدائش ہوئی تھی، فلاں مہینے میں ہوئی تھی، فلاں دن کو ہوئی تھی۔ خدا لگتی بات کہیے گا اور میرے سوال کا جواب دیجئے گا۔ اب نہیں دیتے ہو، رات بستر پہ لیٹو گے، سوچ لینا، سوچ کے جواب دے دینا۔ میری اور آپ کی عملی زندگی، میری اور آپ کی عملی زندگی کیا ہے؟ میری اور آپ کی نکاح، شادی، بچے، برادری، ہمسائے، تجارت، سفر، مسجد میں آنا، نکلنا، خوشی، غمی، سیاست، تجارت، عدالت۔ میری اور آپ کی عملی زندگی، خدا لگتی بات کہیے گا، اس کا تعلق میرے نبی کے میلاد سے ہے یا سیرت سے ہے؟ بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پھر تو سیرت سے بھاگتا کیوں اور اس بھولی بھالی قوم کو میلاد کی طرف کیوں لگاتا ہے، جب میرا اور تیرا عملی زندگی کا تعلق میلاد سے نہیں ہے، سیرت سے ہے؟ میرے دوسرے سوال کا جواب دیجئے اور خوف الہی کو دل میں رکھ کے دیجئے۔ کوئی دھڑ نہیں کرنی آپ نے میری کہ میں کون ہوں اور آپ کون ہیں، میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، آپ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ چھوڑ دیجئے یار اس بات کو، مجھے خدا لگتی بات کہیے۔ 13 سال میرے نبی نے مکے میں مار کھائی تھی، پتھروں کی بارش، گلے میں رسیاں، راستے میں کانٹے، فتوے، پھبتیاں، مذاق، انت کذاب۔ دوسری آواز آئی انت مجنون، تیسری آواز آئی انت شاعر، چوتھی آواز آئی انت ساحر، جادوگر ہے، کذاب ہے، مجنون ہے۔ راستے میں کانٹے بچھ رہے ہیں، گلے میں رسیاں ڈالی جا رہی ہیں، لہو لہان کیا جا رہا ہے، جوتی مبارک میں خون جم گیا۔ طائف میں میرے نبی نے مکے میں 13 سال مار اس لیے کھائی تھی کہ میرا نبی مکے والوں سے اپنا میلاد منوانا چاہتا تھا۔
بولو خدا لگتی بات کرو، جواب تو دو یار۔ میرا نبی منوانا چاہتا تھا، مکے والوں مانو میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، مانو میری ماں کا نام آمنہ ہے، مانو میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے، مانو میں ہاشمی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، مانو میں ربیع الاول میں پیدا ہوا ہوں، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہوں، سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں، میں نے جس عورت کا دودھ پیا اس کو حلیمہ کہتے ہیں، میرے نبی نے مار جو کھائی تھی وہ اپنی ولادت اور میلاد منوانے کے لیے کھائی تھی۔ تو نے قوم کو کس طرف لگایا ہے؟ تو نے نوجوانوں کا ذہن کس طرف پھیر دیا؟ تو نے تاجروں کا ذہن کس طرف پھیر دیا کہ صرف میلاد ہے، میلاد کے سوا کچھ نہیں ہے؟ میرے نبی نے مکے میں 10 سال جنگیں لڑی، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، طائف، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، غزوہ تبوک۔ 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے، 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے، خندق میں شہید ہوئے۔ میرے نبی نے جنگیں لڑیں، صحابہ شہید کروائے۔ میرے نبی نے جنگیں اس لیے لڑی تھیں کہ میرا نبی منوانا چاہتا تھا، مانو میری ولادت ہوئی ہے، مانو میں پیدا ہوا ہوں، میرا میلاد مانو، اس لیے جنگیں لڑی گئی تھی۔ بولو، بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹا تھا، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئیں، زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر دی گئیں، سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ابو فقیہ کے سینے پہ پتھر توڑے گئے، عمار اور یاسر کو چوراہوں میں کھڑا کر کے مارا گیا۔ یہ بلال تپتے ہوئے کولوں پر میرے نبی کا میلاد منوانے کے لیے لیٹا کرتا تھا۔ یہ ساری جنگیں، یہ سارے مصائب، یہ ساری مصیبتیں اس لیے جھیلی گئیں کہ مانو ہمارے نبی کے میلاد کو، مانو ہمارے نبی کی ولادت کو مانو۔ لوگوں انصاف کی بات کرو، قولوا قولا سدیدا، قرآن کہتا ہے ہمیشہ سچی بات کہو، ہمیشہ درست بات کہو۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو قولوا قولا سدیدا کے تحت بولو۔ بندیالوی کہتا ہے میرے نبی نے 13 سال مکے میں مار کھائی، میرے نبی نے مدینے میں جنگیں لڑی، صحابہ تپتے ہوئے کولے پہ لیٹے تھے، نبی کا میلاد منوانے کے لیے، نئی سیرت منوانے کے لیے، جس سے تو نے لوگوں کا رخ موڑا ہے کہ لوگ سیرت کی طرف نہ جائیں، لوگوں کو اسی چکر میں رکھو، میلاد، ولادت، جھنڈیاں لگاؤ، کمکمے لگاؤ، یہی سارا دین ہے، یہی سارا دین۔ اور پھر مزے کی بات، میں نے کل جمعے میں کہا، آج یہاں بھی کہتا ہوں، اگر کل قیامت کے دن اللہ یہ اعلان کرے کہ تم میں سے جس نے نبی پاک کا میلاد منایا، جلوس نکالا، عید منائی، وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ اگر اللہ کہے میلاد منانے والے، جلوس نکالنے والے ہاتھ کھڑا کرو، سب سے پہلے حضرت ابوبکر کھڑا کریں گے، بولو بولو، پھر حضرت عمر کھڑا کریں، پھر حضرت عثمان کھڑا کریں، پھر حیدر کرار کھڑا کریں، پھر حسنین کریمین کھڑا کریں۔ نہیں، صحابہ میں سے کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرے، تابعین میں سے کوئی نہیں کھڑا،
بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں کہ کل آپ میرے گریبان پر ہاتھ رکھ دیں، تبا تابعین میں سے کوئی نہیں کھڑا کرے، ائمہ مجتہدین میں سے بولو بولو میرے ساتھ ذرا بولو، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، بولو، امام زفر، ابو یوسف، امام محمد، ابن حجر، عینی، ابن کثیر، صاحب مدارک، صاحب ابن جریر، صاحب رول معانی، شیخ عبد القادر جیلانی، شاباش شاباش، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، سلطان باہو، مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ چلو چلو میں نے بڑی بات کہہ دی، یہ مروجہ جلوس مولانا احمد رضا خان بریلوی ہاتھ کھڑا نہیں کریں گے جب رب نے کہا جنہوں نے جلوس نکالے عید منائی ہاتھ کھڑے کرو، نہیں کھڑا کریں گے یہ لوگ۔ کون کھڑا کرے گا؟ مظفر الدین شاہ عراق، شاہ اربل، عراق کا عیاش بادشاہ، وہ کھڑا کرے گا۔ جلوس پہ نہیں، مجلس پہ۔ کس پہ؟ مجلس اور جلوس میں بڑا فرق ہے۔ مجلس میلاد سن 6004 میں سب سے پہلے کس نے منعقد کی؟ اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ مظفر الدین شاہ اربل۔ وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ پھر لاہور کا عنایت اللہ جو موجد ہے اس جلوس کا، جو ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا تھا، دیوالی کے جلوس وہاں نکالا کرتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد اس نے اس کی بنیاد رکھی، وہ بانی ہے میلاد کے جلوسوں کا۔ کل قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے، ہم صدیق اکبر کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم صدیق اکبر کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم فاروق اعظم کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم حیدر کرار کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم عثمان ذو النورین کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم حسنین کریمین کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کوئی ثبوت نہیں، آپ یقین کریں سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کسی عالم کا اختلاف نہیں، تینوں طبقے متفق ہیں کہ مجلس میلاد کی بنیاد 7ویں صدی میں رکھی گئی، سب متفق، اور اس پر بھی متفق ہیں کہ رکھنے والا کون تھا؟ مظفر۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کل اپنے اپنے علماء کے پاس چلے جانا، اور علماء کے پاس جا کے کہنا بندیالوی آیا تھا، تمہارا نام لے کے اس نے کہا ہے کہ اس پر اتفاق ہے تمام علماء کا کہ 7ویں ہجری میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل۔ ایک بزرگ ہیں کراچی سے، ان کا چینل، نام لینا میری عادت نہیں، ذرا میری بات کو غور سے سنیے، غور سے سنیے۔ ان سے کسی نے پوچھا، میں نے خود سنا، اگر مجھے کوئی بتاتا تو میں اتنی جاہلانہ بات کبھی نہ مانتا، میں کہتا کہ نہیں یار اتنی جاہلانہ بات وہ کہہ دے، لیکن میں نے خود سنا۔ کسی نے ان سے پوچھا یہ جو تم میلاد کا جلوس نکالتے ہو یہ صحابہ نے نکالا تھا؟ تو جواب میں فرماتے ہیں یہ جو بریانی تم کھاتے رہتے ہو یہ صحابہ نے کھائی تھی؟
انا للہ. یہ ہے آپ کا علم، یہ ہے آپ کی دلیل. یہ جس کار پہ علماء چڑھتے ہیں، صحابہ ان کاروں پہ چڑھا کرتے تھے. یہ اینک جو علماء پہنتے ہیں، صحابہ یہ اینک پہنتے تھے. یہ موٹر سائیکل، یہ پنکھے صحابہ کے زمانے میں تھے. پھر یہ بھی بدعت ہے نا. میں تمہیں کیا کہوں، علم کہاں گیا؟ علم منہ چھپائے پھرتا ہے. او میاں، ہم کار پہ چڑھتے ہیں دین سمجھ کے نہیں، ساری مجبوری ہے. ہم اینک پہنتے ہیں دین سمجھ کے نہیں، ساری مجبوری ہے. نظر کمزور ہو گئی، اینک پہن لی. ہم پنکھا استعمال کرتے ہیں دین سمجھ کے. بولو بولو، میں برملا کہہ رہا ہوں یار، مجمع میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی چھپ کے بات کہہ رہا ہوں. آپ نے میلاد کے جلوس کو پنکھے کے ساتھ، بریانی کے ساتھ، کار کے ساتھ، اینک کے ساتھ آپ نے مثال دے دی. اللہ کے بندو، تمہیں اتنا خیال نہیں آیا یہ ساری چیزیں دین نہیں ہیں، میری مجبوری ہے. مجبوری میں جلسہ عام میں کہتا ہوں، میں کار استعمال کرتا ہوں دین سمجھ کے نہیں، میری بولو زور سے بولو، میں اینک پہنتا ہوں دین سمجھ کے نہیں، میری میں پنکھا استعمال کرتا ہوں دین سمجھ کے نہیں، میری مجبوری ہے. تو بھی کبھی لوگوں سے کہہ میں میلاد النبی کا جلوس دین سمجھ کے نہیں نکالتا، میری مجبوری ہے. تو بھی کہہ اگر یہ پنکھے کی طرح ہے. خوف خدا کرو. میں نے عرض یہ کیا کہ اس کائنات میں صرف میرا نبی ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لحظہ کیا ہے، محفوظ. رب نے اس کے اسباب پیدا کیے. یہ جو تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، یہاں تعلیم یافتہ طبقہ موجود ہوگا. تعدد ازواج کا مطلب ہے میرے آقا نے 11 شادیاں کی. کتنی؟ 11. اور امت کو 4 کی کیا حکم دیا؟ حکم. چار کی اجازت دی. قرآن نے بڑی کڑی شرط لگائی، انصاف کرو گے باری میں ایک دن ایک بیوی کے پاس، ایک دن ایک بیوی. کپڑے لے کے دو گے برابر، کھانا دو گے برابر، سلوک کرو گے برابر. اور اگر تم انصاف نہ کر سکو فواحدتن، پھر ایک کوئی بڑی ہے. پاکستانیوں واسطے تو انہیں ایک کو بڑی ہے. انصاف کرو، انصاف. یہ نہیں ہے کہ 4 شادیاں کرو اور پہلی کو کل معلقہ کر دو، نہ وہ کہیں اور شادی کر سکے اور نہ تم اس کی جان چھوڑو، اس کے حقوق پورے نہ کرو. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری شادی کی. دوسری شادی کی تو مریدوں نے کہا پیر صاحب تسی دوئی شادی دا راہ نہیں کٹ دیتا. لوگ کہیں گے مرشد نے دوسری شادی کی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے. تھانوی صاحب نے فرمایا راستہ کھولا نہیں ہے، بند کیا ہے. کیسے بند کیا ہے؟ فرمایا میری مجبوری، میری مشقت، میری تکلیف دیکھیں گے نا دوسری کا نام بھی نہیں لیں گے.
تو حضرت تھانوی نے ڈیوڑی میں ترازو لٹکایا، ڈیوڑی میں ترازو، اندر چیزیں جاتی ہیں تل کے، آدھی ادھر آدھی اس ترازو میں تلتی۔ ایک دیہاتی آ گیا زمیندار، وہ 2 تربوز لے کے، 2 تربوز، تھانوی صاحب میں 2 کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا آپ کی 2 بیویاں نہیں ہیں، 2 لائے ہوں نا۔ تھانوی صاحب فرمایا ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا۔ اس نے کہا جی میں برابر تلوا کے لے آئے ہیں، میں نے پتہ سی۔ تھانوی صاحب فرمایا ایک میٹھا ہوگا ایک پھیکا ہوگا۔ اس کا کہ اس کا میرے کو علاج کوئی نہیں۔ تھانوی صاحب فرمایا اس کا میرے پاس علاج ہے۔ تھانوی صاحب نے چھری منگوائی، دونوں تربوزوں کو درمیان سے کاٹا، اس کا آدھا حصہ اس کے ساتھ ملایا، اس کا آدھا حصہ اس کے ساتھ ملایا، 2 حصے ایک بیوی کو، 2 حصے ایک بیوی کو۔ وہ زمیندار دیکھ رہا تھا، اس کا کیا پیر صاحب تو تے مصیبت وچ نہیں پھنس گیا؟ دوسری شادی کرنی ہے تو پھر شرط لگائی ہے شریعت نے، دونوں کے درمیان کیا کرو؟ میرے ایک دوست تھے، عالم تھے، انہوں نے 2 شادیاں کی۔ یہ بڑی پرانی بات ہے، ابھی میری شادی بھی نہیں۔ کبھی کبھی رات کو میرے پاس آ جاتے، ایک دن آئے تو بڑے پریشان، کہنے لگے بندیالوی صاحب غضب ہو۔ میں نے کہا خدا خیر کرے۔ کہنے لگے میری جو چھوٹی بیوی ہے نا بعد والی، اس سے مجھے قدرتی محبت پیار، کل اس کی باری تھی باورچی خانے میں ہنڈیا پکانے کی، اس نے مٹر منگوائے، میں بھی پیڑھی ریڑھ کے نال ہو گیا، مٹر نکالنے لگے اس کے ساتھ بیٹھ کے۔ بڑی بیوی دیکھ رہی تھی، قاری صاحب مٹر کٹا رہے نے، ایلیا نا آج باری تھی بڑی بیوی کی، اس 10 کلو مٹر منگوا لیں۔ اس آ کے آ بھائی قاری اتھے بہ تے مٹر کڈ، میں تو سارا دن مٹر کڈ کڈ کے مر گئی ہوں۔ یہ جو تعدد ازواج ہے، 11 شادیاں کی، 11۔ آج ڈنمارک کے کتے اور میرے نبی کے خاکے بنانے والے اسی کو بنیاد بناتے ہیں۔ یہ جو خاکوں کے خلاف تم ہنگامے کرتے رہتے ہو نا، اور پھر اپنے اشارے توڑ دیتے ہو، سکوٹر جلا دیتے ہو، کاروں کے شیشے توڑ دیتے ہو، ناچتے کودتے ہو، احتجاج کرتے ہو، ان کو کیا تکلیف ہے؟ تمہارے اشارے ٹوٹ جائیں تو ڈنمارک والوں کو کیا تکلیف ہے؟ غریب لوگوں کے نقصان کرتے رہتے ہو، موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دیتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بھئی خاکے ہیں کیا، انہوں نے کیا توہین کی ہے۔ خاکوں کا لب لباب یہ ہے کہ مسلمانوں کا نبی شہوت پرست تھا، ہر 6 مہینے کے بعد شادی، ہر 6 مہینے کے بعد شادی، 11 شادیاں، یہ بنیاد ہے اس خاکوں کی۔ اس کا مقابلہ جلوسوں سے، جلاؤ گھیراؤ سے کرنا ہے، یا سوشل میڈیا پر اپنے نبی کی صحیح تصویر پیش کر کے کرنا ہے؟ اور نوجوانوں جو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہو، خاکے بنانے والے چند کتے ہیں، دوسرے جو یہودی ہیں عیسائی ہیں، ان کے سامنے اپنے نبی کی صحیح تصویر پیش کرو، انہیں بتاؤ ہمارا نبی کیسا تھا، انہیں بتاؤ 25 سال عمر ہے، جوبن بندہ پتھر نو پی کے رکھ دے وے۔ میرے نبی نے پہلی شادی کی اس عورت سے جو عمر میں میرے نبی سے 15 سال بڑی۔ شہوت پرست لوگ ایسا کرتے،
25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کرتا ہے. پھر میرے نبی کی بیویوں میں صرف ایک بیوی کنواری ہے, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی ساری بیویاں مطلقہ ہیں, بیوہ ہیں. شہوت پرست لوگ بیوہ عورتوں سے شادیاں کرتے, مطلقہ عورتوں سے شادیاں کرتے. لڑو, سوشل میڈیا پہ اپنے نبی کی صحیح تصویر پیش کرو, مقابلہ کرو سوشل میڈیا پر, دنیا کفر کو بتاؤ کہ ہمارے نبی کی آنکھ میں کنواری لڑکی سے بڑھ کر حیا موجود تھا. بتاؤ دنیا کفر کو کہ میرا نبی کتنا حیادار تھا. بتاؤ دنیا کفر کو میرے نبی نے ساری زندگی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کی. بیعت کا طریقہ کیا تھا؟ پانی کا پیالہ منگواتے, اس میں اپنی مبارک انگلیاں ڈبوتے اور وہ پیالہ عورتوں کی طرف بھیج دیا جاتا. جو عورت انگلیاں ڈبوتی چلی جائے گی اس کی بیعت ہوگی. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ, اپنی چادر اس کو ایک طرف سے پکڑ لیتے, وہ چادر عورتوں کی طرف پھینک دی جاتی, عورتیں اس کے ساتھ دوپٹے باندھتی چلی جاتی. جس عورت نے اس کو پکڑ لیا اس کی بیعت. تو مسنبی کے متعلق کہتے ہو جس نے ساری زندگی کسی عورت کا ہاتھ بیعت کے لیے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, اعتکاف میں بیٹھے, ایک اہلیہ ملنے کے لیے آ گئی, میری ماں ملنے کے لیے آ گئی. میرے آقا اپنی اہلیہ کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے پہ گئے. دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی اہلیہ سے بات کر. ایک صحابی گزرا سامنے سے, اس نے دیکھا نبی پاک اور ایک عورت, وہ جو آگے بڑھا, آپ نے فرمایا تعال ادھر آؤ. وہ آیا, آپ نے فرمایا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا, یہ میری بیوی ہے, یہ میری بیوی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میری مجال کہ میں یہ خیال کروں کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تیرے دل کے کسی کونے خطرے میں میرے متعلق غلط خیال آ جاتا, ایمان رخصت ہو جاتا. ہمارا نبی اس میں کنواری لڑکیوں سے بڑھ کے شرم موجود, حیا موجود. سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے نوجوانوں, تعدد ازواج کے مسئلے پر دنیا کفر کا منہ توڑو. کیوں میرے نبی نے زیادہ شادیاں کی؟ وہ مجھ سے سنو, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, میں صرف ایک وجہ بیان کروں. کیوں 11 شادیاں کی؟ انسان جو زندگی گزارتا ہے آدھی زندگی باہر گزارتا ہے, آدھی زندگی گھر کے. 2 حصے ہیں زندگی کے, گھر سے باہر, گھر کے اندر. مسجد میں کیسے آتے تھے, سواری پہ کیسے سوار ہوتے تھے, سفر کیسے کرتے تھے, نماز کیسے پڑھتے تھے, یہ ساری باہر کی زندگی. اس کو امت تک پہنچانے کے لیے ہزاروں صحابہ موجود. کتنے؟ انہوں نے پہنچائی, انہوں نے روایت کیا. یہ جو اندر کی زندگی ہے پوری آدھی زندگی, یہ بھی تو امت کے سامنے آنی چاہیے تھی, امت کے لیے اسوہ بنتا. گھر کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے, گھر کی اندرونی زندگی 1 یا 2 عورتیں بیان نہیں کر سکتی تھیں. میرے نبی نے 11 شادیاں کی تاکہ میری گھریلو زندگی بھی امت کے سامنے آ جائے, امت کے لیے سبق ہو. گھر میں کیسے آتے تھے,
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ترمذی میں نہیں ہے، فرماتی ہیں کپڑا پھٹا ہوا ہوتا تو خود سی لیا کرتے، جوتی مبارک میں ٹانکے خود لگا لیا کرتے، بکریوں کا دودھ خود دو لیا کرتے۔ وہ جو اندرونی زندگی ہے وہ 11 بیویوں نے امت کے سامنے، گھر کی زندگی بھی محفوظ ہو گئی اور میرے آقا کی باہر والی زندگی بھی کیا ہو گئی؟ محفوظ۔ ارشاد محفوظ، فرامین محفوظ، احادیث محفوظ، میرے نبی کا مسکرانا محفوظ، میرے نبی کا رونا محفوظ، میرے نبی کی ادائیں محفوظ۔ واہ، ارشاد تو محفوظ ہیں ہی ہیں، ادائیں بھی محفوظ۔ مسکراتے کیسے تھے؟ میں نے یار ابھی اٹک جانا ہے، وہاں جا کے میں نے ایک بیان اور کرنا ہے۔ میرے آقا نے نماز پڑھائی، 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پڑھا، محراب سے نکلے، مسجد نبوی کے سین میں ایک لکڑی کا تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے، صحابہ چپ خاموش۔ کیوں؟ وہی آتی رہتی ہے، وہی آئی ہوگی، اور زور کی نماز 4 کے بجائے کتنی ہو گئی ہوگی؟ صحابہ چپ۔ کیوں علماء کرام؟ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف آؤ، آپ نے مسجد قبلہ تین دیکھی ہے؟ اس کے جو 2 قبلے ہیں، محرابیں ہیں، آمنے سامنے نہیں، بالکل آمنے سامنے۔ میرے نبی ادھر کھڑے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے، ادھر بیت اللہ ہے، نماز کے اندر حکم آ گیا منہ بیت اللہ کی طرف کیجیے۔ میرے نبی نے نماز کے اندر رخ پھیرا، آخری صف پہلی ہو گئی اور پہلی صف آخری۔ میرے نبی نے رخ پھیرا، صحابہ نے بھی پھیر دی، نماز ختم ہوئی۔ میرے آقا نے کہا مجھ پہ تو وحی آئی تھی، جبریل آیا تھا، رب کا حکم لایا تھا، میں تب مڑا، تم کیوں پھرے؟ صحابہ نے کہا ہم نے قبلہ نہیں دیکھنا، ہم نے قبلہ نما دیکھنا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ قبلہ کس طرف ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے آمنہ کا لال کس طرف ہے۔ تو صحابہ تو اس ذہن کے تھے، صحابہ کے ذہن میں آیا کہ نماز کتنی رکعتیں ہو گئی ہوگی؟ سب صحابہ چپ۔ ایک صحابی ہے، اس کے ہاتھ ذرا لمبے ہیں، میرے نبی اس سے مزاح کرتے ہیں، مزاح، یہ میرے لفظ یاد کرنا چاہیے، مزاق نہ مزاح، آخر میں ہے حلوے والی، یہ بھی حلوے والی، مزاح، مزاق، مزاح، کیا فرق ہے؟ مزاق کہتے ہیں دوسرے کی توہین کر کے ہنسی کا ماحول بنانا، یہ غلط ہے، اور مزاح کہتے ہیں کسی کی توہین نہ ہو اور محفل تھوڑی سی خوشگوار ہو جائے، چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، یہ جائز ہے۔ آپ صحابہ سے کر لیتے تھے، صحابہ آپ سے کر لیتے تھے، یہ نیرا صوفی پانوی چنگا نہیں ہوتا، کہتے مچڑ ہوئے تھے جناب، بولنا نہیں کسی نال تے، گل نہیں کرنی، نہ میرے آقا اس طرح نہیں تھے۔ کھجوریں کھا رہے ہیں، صحابہ بھی ہیں، میرے آقا کھجور کھاتے ہیں، گٹھلی حضرت علی کے آگے، پھر کھجور کھائی، گٹھلی حضرت علی کے آگے، جب کھا چکے تو آپ نے فرمایا بلے بلے،
دیکھو بھائی علی نے کتنی کھجوریں کھائیں. تو حضرت علی نے آگے سے کہا یا رسول اللہ لگدا تساں گٹھلی سمیت کھا دیا. اب حضرت علی نے تھوڑا سا مزاح کر، آپ نے ان سے کر لیا، انہوں نے آپ سے کر. ایک صحابی ہے، اس نے کہا میں نے سفر پہ جانا ہے، مجھے اونٹ چاہیے. آپ نے فرمایا اونٹ تو نہیں ہے، اونٹ کا بچہ ہے. اس نے کہا میں نے اونٹ پہ سواری کرنی ہے، بچے نو اپنے اتنے چکی پھراں گا. میں کہتا ہوں اونٹ چاہیے، آپ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا بچہ ہے. آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کوئی اونٹ ایسا ہوتا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو. آپ نے اس کے ساتھ ہلکا سا کیا کیا، مزاح. اس سے بھی آپ مزاح کر لیتے تھے. یہ تھوڑا جا کھلے ہو یا نا، یہ قریب گیا. اس نے قریب جا کے کہا اکوسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو. کون کہہ رہا؟ بولو تو صحیح یار. صحابی کے وہابی، صحابی کے وہابی نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ میرے آقا نے ذوالجدین کو دیکھا، فرمایا کل ذالک لم یکن، دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوا، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. میرے آقا کو اب بھی یقین ہے کہ میں نے کتنی پڑھائی ہیں. ذوالجدین بھی ذرا پکے قدم رکھے. ذوالجدین نے کہا یا رسول اللہ دو وچوں ہک تے ہو گئی، دو وچوں ہک تے ہو گئی ہے. وفی القوم ابو بکر و عمر فہاباہ ان یتکلما، لوگوں میں ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، لیکن میرے نبی کا رعب، کوئی بولے کیسے. جب ذوالجدین نے پکے قدم رکھے، آپ نے صحابہ سے کہا اصدق ذوالجدین، کیوں بھائی ذوالجدین سچ کہہ رہا ہے؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ تو. نماز مکمل کی، سجدہ سہو کیا. سجدہ سہو کے بعد میرے آقا نے خطبہ دیا. حدیث کی کوئی سی کتاب اٹھائیے، آپ کے گھروں میں اردو ترجمے والی حدیث کی کتابیں ہیں، باب میں بتاتا ہوں، باب و سجود السہو، بھول والا سجدہ، وہ باب نکالو، خدا کے لیے پڑھو، خدا کے لیے پڑھو. میرے آقا نے نماز مکمل کرنے کے بعد خطبہ دیے. خطبہ شروع کہاں سے کی؟ میں اس کا ترجمہ نہ کروں، بڑے آسان سے لفظ ہیں، آپ کی سبحان اللہ بتائے کہ آپ اس کا معنی سمجھ گئے، آپ کو معنی کی سمجھ آ گئی. میرا اچھا گمان ہے آپ سب سمجھ جائیں، میرا اچھا گمان. میرے آقا نے خطبے کی ابتدا کی انما انا بشر مثلکم، جاؤ حدیث کی کوئی سی کتاب اٹھاؤ، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم، انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، آئندہ میں کبھی بھول جاؤں تو مجھے پیچھے سے یاد دلا دیا کرو. یہ سارا واقعہ تو میں نے بیان کیا. اصل میں جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میرے نبی کا اس تنے کے ساتھ کھڑے ہونے کا انداز ہے. ارشاد محفوظ ہو گیا، ہماری عملی زندگی کا تعلق ہے، لیکن صحابہ اللہ تمہاری قبروں کو منور کرے. تم نے نبی پاک کی ادائیں بھی نقل کر کے ہم تک پہنچائی. صحابی اس روایت کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے تنے کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوئے تو کیا انداز تھا.
کہتا ہے شبک بین اصابع، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دی اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی پہ رکھ کر اس طرح کھڑے ہو گئے۔ اور دنیا کے لوگوں، میرے نبی کے فرامین، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کے ارشادات تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، ہم تک تو یہ باتیں بھی محفوظ طریقے سے پہنچی کہ جب کھڑے ہوئے تو ہتھیلی کون سی تھی اور رخسار کون سا تھا، ہتھیلی کون سی تھی اور رخسار کون سا تھا۔ کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں، انبیاء میں صرف میرا نبی ہے جس کی سیرت کا ایک ایک لحظہ کتابوں میں کیا کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، پھر کبھی آؤں گا تو یہیں سے شروع کر لوں گا، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے پہلے نبیوں کی سیرت کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی، نبوت کا سلسلہ جاری تھا، نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی چلا گیا دوسرا آ گیا، وہ چلا گیا تیسرا آ گیا، وہ چلا گیا چوتھا آ گیا۔ پہلے نبی کی سیرت کو محفوظ کرنا اس کی ضرورت نہیں تھی، میرے آقا پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ میرے نبی کے بعد کسی نبی نے کسی کو نبوت نہیں ملنی تھی، اس لیے ضروری ٹھہرا، اس لیے ضروری ٹھہرا کہ جو کتاب آخری نبی پر اتاری جائے اس کو بھی محفوظ کیا جائے اور نبی کی سیرت اور ارشادات کو بھی محفوظ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔